ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 70 بار کیوں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت حمزہ کو کس نے شہید کیا اور ان کا کلیجہ کس عورت نے چبایا تھا؟ حضرت حمزہ کی قبر کس جگہ واقع ہے؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل ڈسکور دا نالج کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 تھی، جبکہ کفار کے لشکر کی تعداد 3000 پر مشتمل تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل روما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے نہ ہٹیں جب تک کہ انہیں حکم نہ ہو۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بڑے بڑے جنگجو مارے گئے۔ کفار کا حوصلہ پست ہوا تو وہ بھاگ نکلے۔ پہاڑی پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں۔ سوائے 15 افراد کے تمام لوگوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ کفار نے موقع پاتے ہی پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جس دستے نے مسلمانوں پر حملہ کیا اس کے سالار حضرت خالد ابن ولید تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کفار کی پیدل فوج بھی واپس آ گئی۔ یوں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ حضرت حمزہ بھی اپنی تلوار سے کافروں کو واصل جہنم کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی کفار کے کئی سردار حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے۔ وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جبیر بن مطعم نے ایک غلام وحشی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اگر حمزہ کا قتل کر دیا تو اس کے بدلے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی میں حضرت حمزہ کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں تھی، اس لیے اس نے موقع پاتے ہی چھپ کر حضرت حمزہ پر نیزے کا وار کیا، جو ان کی ناف کی جگہ پر لگا اور جسم سے آر پار ہو گیا، اور حضرت حمزہ وہیں شہید ہو گئے۔ کفار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سن کر خوشیاں منائیں۔ خاص طور پر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے آپ کی لاش کا مسئلہ کیا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور کہنے لگی کہ ہم نے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا جو بدر میں مارے گئے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناظرین، حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفیں تیار کی گئی۔ ایک روایت کے مطابق تمام شہداء کا جنازہ ایک ہی ساتھ ادا کیا گیا، لیکن ایک اور روایت کے مطابق سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا، پھر باری باری سب شہیدوں کو حضرت حمزہ کے ساتھ رکھا جاتا۔ اس طرح ان کا جنازہ 70 بار پڑھایا گیا۔ ناظرین، غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ ناظرین، آج بھی حضرت حمزہ اور احد کے شہداء کی قبریں احد کے دامن میں موجود ہیں، جن کی زیارت کے لیے مسلمان ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ملتے ہیں جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔